میرا نام سلیم ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں جو ایک بالکل سچا واقعہ ہے جو میرے کزن کے ساتھ پیش آیا، اور اس وجہ سے وہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھا۔ اور مجھے یہ سارا واقعہ میرے کزن کے چھوٹے بھائی نے بتایا۔ اس کے مطابق دونوں بھائی اور محلے کے کچھ دوست دریا پر نہانے گئے۔ میرے چھوٹے کزن کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ اس کا کام وہاں جا کر کھانا پکانا یا اس کی تیاری میں مدد کرنا ہوتا تھا۔ کزن بتاتا ہے کہ وہاں دریا کے پاس کوئی پہاڑی بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عصر کے کچھ وقت بعد جب دھوپ کچھ کم ہوئی تو بھائی نے پہاڑ پر جانے کی ضد کی، جسے ہم سب لوگوں نے کھانے کے بعد پر رکھ لیا، لیکن بھائی بضد تھا کہ مجھے جانا ہی جانا ہے، اور وہ ہم سب کو چھوڑ کر اکیلا پہاڑ پر چلا گیا اور وہاں پہنچ کر سیلفی شروع کر دی۔ سیلفی لیتے لیتے اس کا پاؤں کوئلہ کے اوپر آ گیا اور کوئلہ ٹوٹنے کے بجائے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پہاڑ والی سائڈ پر تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ بھائی اس تیز آندھی کی وجہ سے پہاڑ سے نیچے اترا تو اسے جھاڑیوں کے پاس نہایت ہی نایاب کالے رنگ کے پرندے کا بچہ مل گیا، جسے اس نے اٹھایا اور ہمیں دکھانے کے لیے اسے جیب میں ڈال کر آ گیا۔ اب پرندہ تو چپ نہیں رہتا، لیکن یہ پرندہ بالکل چپ چاپ تھا، جیسے گونگا ہو۔ بھائی نے جب وہ ہمیں دکھایا تو سب دوست بولے کہ آج تو فائدہ ہو گیا، اب یہ اچھی قیمت پر سیل کر دیں گے۔ لیکن جیسے جیسے رات ہو رہی تھی، آندھی اور ہوا طوفان بنتی جا رہی تھی۔ مغرب سے تھوڑا بعد ہم لوگوں نے گھر کی راہ لی اور کھانے پینے کا سامان بائک پر لٹکا کر جیسے تیسے کر کے ہم گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر بھائی نے جیسے ہی جیب سے وہ پرندے کے بچے کو نکالا تو دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ افسوس کرتے ہوئے ہم دونوں نے اس کو گھر کے باہر پھینک دیا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد ہماری چھت پر کالے رنگ کی بلی نے اور گھر کے باہر کالے کتے نے رونا سٹارٹ کر دیا۔ مجھے بلی کے رونے پر تو نہیں، البتہ کتے کے رونے پر حیرانی ضرور ہوئی، کیونکہ ہمارے محلے میں کوئی کالے رنگ کا کتا نہیں تھا۔ دوسرا، ابھی وقت بھی زیادہ نہیں ہوا تھا۔ ادھر جیسے جیسے ان کے رونے میں شدت آ رہی تھی، میرے بھائی کی طبیعت خراب ہوئی جا رہی تھی۔ اس کو نہ بخار تھا اور نہ ہی کچھ اور بیماری تھی۔ اچانک اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ ابھی عشاء کا وقت بھی نہیں ہوا تھا۔ کتے، بلی اور بھائی کے چلانے سے ماحول پراسرار ہو گیا اور محلے دار ہمارے گھر کے باہر جمع ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھائی کو خون کی الٹیاں آنا شروع ہو گئیں اور وہ جان کنی کی حالت میں آ گیا۔ ہم لوگ اس کو لے کر ہسپتال بھاگے، لیکن راستے میں ہی وہ دم توڑ گیا۔ ہم لوگوں نے ایمبولینس میں آخری آواز پرندے کی سنی تھی اور اس کی ریسکیو اہلکار نے بھی تصدیق کی تھی۔ جب ہم لوگ ہسپتال جا رہے تھے تو ادھر محلے میں جو ہوا وہ اور بھی حیرت انگیز تھا۔ ہمارے محلے میں ایک حافظ صاحب تھے، کوئی 60 سال کے ہوں گے۔ وہ نماز روزہ کے بہت پابند تھے اور صدقہ خیرات بھی روز کیا کرتے تھے، اور تھوڑا بہت ان عوامل کو بھی جانتے تھے۔ وہ ہمارے گھر کے باہر رش اور شور شرابہ دیکھ کر وہاں آ گئے، اور جو انہوں نے دیکھا محسوس کیا وہ انہوں نے تدفین کے بعد ہمیں بتایا کہ جس پرندوں کو تم لوگ نایاب سمجھ کر پکڑ کر لائے تھے وہ ایک جناتی پرندہ تھا۔ وہ ایک جنی تھی جو کوئلہ کھانے میں مصروف تھی۔ جب تمہارے بھائی کی وجہ سے اس کا کھانا برباد ہوا تو وہ بدلہ لینے کے لیے کسی روپ میں ظاہر ہو گئی، جس کو تم لوگوں نے نادانی میں مار دیا جیب میں رکھ کر۔ اور بلی اور کتا وہ اسی کا خاندان تھے، اور جس جنی کو تمہاری وجہ سے موت آئی تھی اور اسی کی وجہ سے اسی کا بدلہ لیا انہوں نے۔ اگر اس کو نہ پکڑتے آپ لوگ تو آج تمہارا بھائی تم میں موجود ہوتا۔ یاد رکھیں، دریاؤں ویرانوں میں ایسی خوش شکل مخلوق دیکھو تو اسے پکڑنے سے بچو، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔